ایک کہانی جو جنوری سے لے کے جون تک کا جو ایک 20ویں صدی کا سالنامہ نکلا تھا 2022 کا، اس میں شائع ہوئی ہے، جس کا عنوان ہے خوشبو کا سفر۔ یہ کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک خط کی طرح سے شروع ہوتی ہے، اور آپ اس کو ذرا اس میں شامل ہوئیے اور اس کو سمجھیے انشاءاللہ کیا لکھا ہے۔ ایک کہانی بھیج رہا ہوں۔ دراصل یہ کہانی ہم نے نہیں لکھی ہے، لیکن اس کی تحریر اتنی پراثر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ شائع ضرور ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی ابھی یا بات کو اس تحریر کو اپنا بتائے تو یہ فوراً اس کے نام کر دی جائے۔ ہوا یوں کہ میں چھٹیوں میں نیو یارک جا رہا تھا، تو جیسے ہی میں ہوائی جہاز میں داخل ہوا تو میری سیٹ کے پاس ونڈو سیٹ پر ایک لڑکی سر اٹھائے ونڈو کے سہارے تکیہ لگائے کمبل اوڑھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہینڈ بیگ اوپر رکھا اور خاموشی سے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ سارے کام میں نے اس طرح سے کیے تھے کہ اس کے سکون میں خلل نہ پڑے۔ وہ بھی اسی طرح ساکت آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ ایئر ہوسٹس نے مجھے جوس لا کے دیا۔ میں نے اس سے پیپر منگایا اور فوکس لائٹ جلا کر پیپر پڑھنے لگا۔ جہاز جب اڑنے والا تھا تو ایئر ہوسٹس نے اسے جگایا۔ اس نے پیر سیدھے کیے، سیٹ ٹھیک کی، اپنے اوپر کمبل ٹھیک کیا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ یقیناً ٹرانزٹ پیسنجر تھی، کیونکہ یہاں سے تو اس نے چیک ان کیا نہیں تھا۔ اس کی حرکت کرنے پر میری نظر اس پر پڑی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، کلائیوں میں کانچ کی اور سونے کی چوڑیاں تھیں۔ اچھے نقش و نگار کی ایک نازک سی لڑکی تھی جو آنکھیں بند کیے پتہ نہیں کن خیالوں میں مگن تھی۔ شاید وہ بہت تھکی ہوئی ہو اور اس وقت تھکن سے بے حال ہو، یا پھر وہ آنکھیں بند کیے ہو اس خیال سے کہ اگر کہیں کھول دی تو اس کے خواب ٹوٹ جائے گا جسے وہ توڑنا نہیں چاہتی ہو، یا پھر وہ نئے خواب اپنی آنکھوں میں قید کر رہی ہو۔ پتہ نہیں، میں خود بھی یہ سب سوچتے سوچتے اونگنے لگا۔ وقت شاید جہاز سے تیز اڑ رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم لندن پہنچ گئے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ آ گیا تھا، جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ سیکیورٹی کی وجہ سے اب یہ مشکل آ گئی تھی کہ آگے جانے والے مسافروں کو بھی اپنا ہینڈ لگیج کے ساتھ اترنا پڑتا ہے، پھر سے سیکیورٹی ہوتی ہے اور دوبارہ واپس جہاز میں آتے ہیں۔ 1 گھنٹے کا اسٹاپ اسی دوڑا بھاگی میں گزر جاتا ہے۔ وہ بھی اپنا ہینڈ لگیج لے کر لندن میں اتری، پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر چلی گئی۔ میں اپنی سیکیورٹی چیک کے مراحل سے گزر کر جب دوبارہ جہاز میں آیا تو وہ واپس نہیں آئی تھی۔ شاید اس کا سفر لندن تک ہی رہا ہو، یا یہاں سے کہیں اسے اور جانا ہو۔ میں نے دوبارہ بیلٹ کسنے سے پہلے سامنے کے تھیلے سے میگزین نکالے تو ان کے ساتھ رائٹنگ پیڈ بھی نکل آیا۔ اس پیڈ کو میں نے اس کی گود میں رکھے ہوئے دیکھا تھا، جو اس نے ایک بار جھک کے سامنے میگزین کے تھیلے میں رکھ دیا تھا، اور اترتے وقت شاید وہ اٹھانا بھول گئی تھی، یا پھر یہ اس کے لیے بیکار ہو۔ میں نے یوں ہی اس کی ورق گردانی شروع کی۔ دوسرے صفحے سے اس کی تحریر شروع ہوئی، جو کہ میں ہو بہو نقل کر رہا ہوں۔ آج صبح ہی سے موسم بہت پیارا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی شامل تھی۔ سردی کا موسم قریب تھا۔ ہمیشہ کی طرح مجھے اس سے ملنے کی جلدی تھی۔ شروع میں تو سب نارمل تھا، ہم ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے، کچھ خاموشی، اور پھر اپنے اپنے کام پہ لگ جاتے۔ اسے مہندی بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے کل رات میں نے مہندی لگائی تھی اور ساری رات اپنے ٹھٹھرتے ہوئے ہاتھوں کو گرم کرتی رہی تھی۔ اب جلدی اس لیے تھی کہ میں مہندی رچے ہاتھ اس کو دکھانا چاہتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر وہ بات کروں جو اس کو پسند ہو۔ میں خود ہی مسکرا اٹھی۔ اس کے پاس پہنچتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ
اس کے چہرے کے سامنے کر دیے۔ اس نے چونک کر انہیں پکڑ لیا۔ ارے ارے یہ کیا؟ وہ حیرت سے بولا، پھر ہاتھوں کو دیکھ کر کہنے لگا، اوہ ہو، تو آج مہندی لگائی گئی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ پھر میری ہتھیلیوں کو قریب لا کر وہ خوشبو سونگھنے لگا، وہ اتنے قریب کہ اس کے ہونٹوں کا لفظ میں اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی تپش سے میرے ہاتھ سلگنے لگے۔ ہم دونوں اس ایک پل میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ اس کا دہکتا چہرہ میری ہتھیلیوں میں تھا۔ میں دنیا سے بے خبر اس کے بہت پاس پہنچ چکی تھی۔ دل میں یہ خواہش جاگی، کاش یہ لمحہ منجمد ہو جائے، ہم دونوں پتھر کے مجسمے بن جائیں اور اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ جڑ جائیں۔ وہ میرے لیے دنیا کا سب سے معتبر شخص تھا۔ میں ہمیشہ سے اس کو مانتی تھی۔ وہ تھا بھی ایسا ہی پرکشش، ہر ایک کا دل رکھنے والا، سب سے محبت کرنے والا، ہر ایک کے کام آنے والا، اور اپنی ذات کو بھلا کر دوسروں کے کام آنا اس کے لیے ایک دم معمولی سی بات تھی۔ اس کی نرمی اور اپنے پن کی وجہ سے ہر کوئی اسے اپنا سمجھتا تھا۔ شاید انہی خوبیوں نے مجھے بھی اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ میں اسے بہت مانتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ جو ساری دنیا کو اپنا پیار بانٹ رہا ہے، اسے بھی کوئی کچھ دے رہا ہے۔ اس خیال سے میں اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پلو سے باندھ لیتی اور ہر وہ بات کرتی جس سے اسے خوشی محسوس ہو۔ میرے لیے وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے لیے اگر مذہب نے اجازت دی ہوتی تو میں سجدہ کرتی۔ ایک پیارا سا اپنا شخص۔ اس کے لیے جب اس نے ذکر کیا کہ اسے مہندی لگے ہاتھ بہت اچھے لگتے ہیں، تو آج میں مہندی لگا کے آ گئی۔ اس نے میری ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے وہ بات کہہ دی جس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ میں تو بس اس کو خوشیاں دینا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک سراب ہے، یہ خواب ہے، لیکن وہ انسانی کیا جو خوابوں میں نہ الجھے۔ میری تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ میں تو بس اللہ سے اس کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی تھی۔ میری دعاؤں میں ہمیشہ وہ تنہا ہوتا تھا۔ میں کبھی بھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی۔ لیکن اب میں محبت سے خوفزدہ تھی، شرمندہ نہیں، کیونکہ شاید ہماری قسمت میں کچھ ایسا ہی لکھا تھا۔ میں اس کا خیال رکھنے سے خود کو روک نہیں سکی۔ مجھے یقین تھا کہ جو تعلق چہرے پر چمک پیدا کرے، آنکھوں کو روشنی عطا کرے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ محبت کچھ پا لینے کا یا کھو دینے کا نام نہیں، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی کو دوسروں کے لیے فنا ہو جانے پر اکساتا ہے۔ مجھے اس کی محبت حاصل ہے۔ اس کے پیار نے مجھے مکمل کر دیا۔ ہر قدم پہ وہ مجھے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ بس یہاں تک ہی اس نے لکھا تھا۔ میں چاہوں تو اس دن کے مسافروں کی فہرست سے اس کا پتہ معلوم کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ اس دن اس کے ہاتھوں کی مہندی اس کے لیے لگی تھی جس کے پاس وہ جا رہی تھی، یا اس کی مہندی میں اس کی خوشبو تھی جس سے وہ بچھڑ رہی تھی۔